بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو انڈیا کی طرف سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد جو وہاں پہ ہوا انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر. اس کے بعد جو انڈیا کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات ہیں ان پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، پاکستان میں جو کینالز کے اوپر آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پرائم منسٹر کی اور بلاول بھٹو کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس کا احوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ان دونوں موضوعات پہ بات کریں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو انڈیا پاکستان کی انکریزنگ ٹینشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ضرور بات کریں. جی پلیز. بہت شکریہ مہتاب صاحب. پہلے تو آپ کو جناب مبارکباد. آج میں دیکھ رہا تھا آپ کا اسٹوڈیو بھرا ہوا تھا. ایک گریٹ ڈیبیٹ ناظرین مہتاب صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے پروموز میں کہ کر رہے ہیں جناب بہت سارے اکنامک ایکسپرٹس کے ساتھ ریل اسٹیٹ کے ایشو کے حوالے سے، اور میرا کل وہ آن ایئر ہو رہی جی، ہے. تو بڑی زبردست گریٹ ڈیبیٹ ہے مہتاب صاحب، آپ کو مبارک ہو اس کی. بڑے تھینک اچھے یو ویری مچ. ایکسپرٹس آپ نے بلائے، اور کل آئی ہوپ کہ ناظرین اس کو بڑے غور سے سنیں گے، شیئر کریں گے اور بتائیں گے. تو پہلے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک گریٹ ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو بجٹ تک جاری رہے گا مختلف موضوعات پہ. پہلی دفعہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے مہتاب صاحب نے اپنے ایک اور کو ہوسٹ کے ساتھ یہ کی ہے. دوسری بات جو اس سے پہلے کہ ہم ان ایشوز میں چلے جائیں انڈیا کا یقینی طور پہ اہم ہے، ایک تھوڑی سی اکانومی ریلیٹڈ خبر. میرا خیال ہے کل چونکہ پروگرام نہیں کیا تو مس ہو گئی. یہ آپ کا ایف بی آر بڑا آپ ذکر کرتے ہیں، تو پاکستان کے بہت بڑے فیشن ڈیزائنر مہتاب حیدر صاحب، نومی انصاری ان کا نام ہے، جی تو ان پہ ٹیکس چوری کا مقدمہ ہوا ہے کراچی میں ایف بی آر کی طرف سے، اور 1.25 ارب کی ٹیکس چوری کا مقدمہ ہے. یہ ظاہر ہے ابھی تو جو ایف آئی آر از ایلیگیشن فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ ابھی کہتے ہیں ملک سے باہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بڑے بین الاقوامی طور پہ جانے مانے وہ فیشن جی. ڈیزائنر ہیں. تو 1.25 ارب کی ٹیکس چوری بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ویسے مبینہ طور پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس پرچہ سے پہلے درج کہ ہو آپ گیا ہے. ڈیٹیلز بتائیں. اس ملک میں یعنی اگر آپ کسی کو بھی وہ کہتے ہیں نا پنجابی یہ فرولو گے نا تو ٹیکس چوری تو بڑی، میں تو کہتا ہوں اس ملک میں کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ اگر کسی فنکار کے اوپر یا کسی سیلیبریٹی کے اوپر اگر امریکہ میں یا کسی انڈیا مذہب ملک کی میں آپ مثال لے لیں، آپ کو پتہ تو ہے آپ ان کو کے لگ کتنے پتہ بڑے. جاتا. ہاں جی. تو ابھی وہ کہتے ہیں ملک سے باہر ہیں، وہ اگر آئیں گے تو ہی ول بی اریسٹیڈ. پھر وہ جو بھی کورٹ کا پروسیجر ہوگا اس پہ اپنا وہ موقف بھی ابھی تک ان کا نہیں سامنے آیا ہے بالکل کہ کس ٹھیک ہے. حد تک یہ صحیح ہے ایلیگیشن یا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر نے بڑی تحقیق کے بعد یہ پرچہ درج کیا. چونکہ میں اس لیے ان کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بہت بڑا دنیا کا بڑا نام ہے ایک طرح سے جی سر. پاکستان کی طرف سے. تو یہ نہ صرف یہ نہیں، آپ کو یہ راحت فتح علی خان والا یاد ہوگا جی واقعہ. بالکل. تو دنیا بھر میں یہ معاملہ چلتا ہے بائی دا وے. لیکن یہ اچھی کوشش ہے ایف بی آر کو. ایک تو کوئی اگر اس کا کوئی پرسنل یا اس طرح کا نہیں ہے تو میرا خیال ہے بلا تفریق ہی ایف بی آر کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اور بڑی جو ہیں، لیکن ان کا مسئلہ تھا فراڈ اور منی لانڈرنگ کا. یہ جو سونیا حسین ہے ان کا جو ہسبینڈ ہے ان کو انہوں نے اریسٹ کیا. یہ بھی معاملہ کراچی میں چلا تھا. تو فراڈ تو ہو رہے ہیں اور کہیں کہیں پہ ہمیں پکڑ بھی نظر آتی ہے، اور اس پہ دوسری پارٹی کا موقف بھی واضح طور پہ جب آئے گا تو کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے بڑے فیشن ڈیزائنر پہ جو پرچہ ہوا ہے وہ 1.25 ارب کی ٹیکس چوری کا ہے. مبینہ طور پہ. مبینہ لیکن ظاہر لیکن ہے. لیکن لیکن مجھے ایک بات بتائیں. انڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ میں بات ہاں، کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر آئے نا انڈیا پہ بھی ہم نے پرچہ کاٹ دیا آج. ویسے کیا کیا ہے. انڈیا پہ آپ کو پتہ ہے انڈیا نے پہلے تو آپ کو بتایا 2-3 دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے جی مقبوضہ کشمیر میں پہلگام میں، یہ کافی بارڈر سے جو ہے مظفر آباد سے دور ہے یہ علاقہ. چونکہ مظفر آباد ہمارا اینڈ بارڈر نیلم ویلی ہے، اس کے بعد سری نگر والی ویلی شروع ہوتی ہے. تو وہاں پہ جناب 27-28 کے قریب سیاح جو ہیں جس میں 2 فارنرز بھی ہیں ٹھیک وہ ہے. مارے گئے ہیں. پاکستان نے شروع سے ہی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہنا شروع کر دیا. دوسری طرف انڈیا اشارے کنائے سے پاکستان کی طرف دیکھیں، ڈائریکٹ انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا. حیران کن بات یہ ہے ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں پیش لیکن کی. جو اقدامات اناؤنس کیے کل ہاں جی. انہوں نے. کل اس سے پہلے سعودی عرب سے وہ واپس آئے ایئرپورٹ پہ. نیشنل سیکورٹی کونسل کی نریندرا مودی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی، اور پھر کل شام کو ان کے جو ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف اقدامات کا اعلان کر دیا. ایک بات میں اور آپ کو نہ اور کوئی بتاؤں. ثبوت نہ کوئی ایویڈنس. ایک بات مجھے بھی کہنے تھے، یہ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے یاد کروا دی. اس سے پہلے جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ گئے تھے سعودی عرب کے وزٹ پہ. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی
وہ سعودی عرب کی اس فضا کے اندر پہنچے تو جو سعودی عرب کے پلینز ہیں انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے میری جالت سمجھیں اس سیکیورٹی کو. کا مسئلہ ہوگا نا. نہیں، میری جالت سمجھیں اس کو. کیا پاکستان کے جو ہائی ڈگنیٹریز انکلوڈنگ آرمی چیف یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان سعودی عرب کے وزٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا پروٹوکول ملتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں آپ جہالت سمجھیں یا اس کو کچھ اور ملتا جلتا سمجھیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. دیکھیے ہر ملک کا لیکن اپنا ہمیں ایک ہوتا پہلے ہے. سب سے پہلے انڈیا کے بارے میں بات کرنی بیگرس چاہیے. کین ناٹ بی چوزرز، سیدھی سی انڈیا بات. کے بارے میں انڈیا نے جو ایک طرف حقیقت ہے، انڈس ایک طرف کے ہمارا سسٹم انڈیا کے سے اوپر اکنامکلی تو دیکھیں کوئی سسپینڈ مقابلہ کیا نہیں ہے، ہے. اس کے اوپر بات انڈس کریں. کے اوپر تو انہوں نے دیکھیں ہمارے منسٹرز نے یہ کہا ہے کہ ابھی صرف یہ میرلی اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے. جو واٹر والا ایشو ہے پانی کے روکنے کا، ظاہر ہے یہ اتنی یک طرفہ ہو نہیں سکتا لیگلی. ورلڈ بینک آپ کو پتہ ہے اس میں گارنٹر ہے. آربیٹریٹر ہے، بروکر ہے، انہوں نے یہ ڈیل 1960 میں کی یہ تھی. ہاں ایگریمنٹ جی، ہوا تھا. تو وہ تو معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ جائے گا. اگر دھمکی کی حد تک ابھی انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے ویزے ریووک کر دیے، انہوں نے اسٹاف کو کٹ کر دیا، انہوں نے اپنے بندے واپس بلا لیے، ادھر والے بندوں کو کہا کہ آپ چلے جائیں. پاکستان نے آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی تو اس میں جو فیصلے ہوئے اس میں بھی اسی طرح کے اقدامات ہوئے. ایئر اسپیس فوری طور پہ بند کر دی گئی، واگا بارڈر بند کر دیا گیا، ٹاری بارڈر بند کر دیا گیا، ٹریڈ منقطع کر دی گئی. ڈپلومیٹک جو سٹاف ہے ان کا وہ 50 سے 30 کر دیا گیا. ان کے جو نیول اور ڈیفنس اٹیچی ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا. اور پھر ایک دھانسودار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے 4-5 منسٹرز نے، وزیر خارجہ، وزیر قانون اور وزیر دفاع. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس چیز کو سنجیدہ لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی انڈیا کی طرف سے جس کا خدشہ ہے. وزیر دفاع نے بڑی اہم بات انڈس کی ہے. بیسن ٹریٹی کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے. اس کو ابھی تو دیکھیں کچھ نہیں ہوتا نا، ابھی تو باقی معاملات میں تو چل پڑے ویسے ہیں نا. ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ہے. انڈس بیسن ٹریٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی سسپینڈ ہو جانی چاہیے یار. وہ تو پھر دو طرفہ ہونی چاہیے نا، ہاں دو طرفہ ہونی چاہیے، اور دوبارہ سے اس کو اور انڈیا نے پہل کی ہے ریویو کریں. تو ہم اس کے اور اوپر کیوں جو نہ جائیں؟ رائٹس ہمیں تو موقع مل گیا ہے میرے خیال میں. پاکستان کے جو رائٹس وہاں پہ جی ختم ہوئے تھے ان کو وہ گین کریں، بالکل وہ بات کریں. بالکل بالکل. انٹرنیشنل دیکھیں پانی تو آپس کی بات اور ہے. ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بچار پہلے کریں. ہی کم ہوتا جا رہا ہے پانی، بالکل. تو یہ موقع اچھا ہے کہ اس کو لیں. لیکن یہ ایک علیحدہ ساتھ سبجیکٹ ہے یہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو اقدامات ہوتے ہیں یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے، یہ ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے. سب سے بنیادی بات جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایویڈنس شیئر کریں اگر آپ کے پاس ہے. بالکل. ایویڈنس آپ شیئر نہیں کر رہے، ڈائریکٹ آپ الج نہیں کر رہے، لیکن آپ نے یکدم اتنی ساری پابندیاں کس کھاتے مجھے میں یہ لگا دی. بتائیں کہ آپ الزامات کی تحقیقات سے پہلے اقدامات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اور وہ بھی اتنے بڑے اقدامات آپ کر رہے ہیں. عجیب. ویسے دوسری بات جو ویسے انڈیا بھی ریورس گیئر کے اوپر ہے. ریورس کیئر نہیں ہے، یہ کوئی گریٹ گیم بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے کس کی طرف سے؟ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے. دیکھیں جہاں پہ امریکی نائب صدر موجود تھے وہاں پہ جے ڈی وینس ابھی ہو کر گئے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ یہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وہاں سے یہ واپس آئے ہیں. شہباز شریف ٹرکی گئے ہوئے تھے اتفاق سے، جو وزیر اعظم ہے یہاں کے. تو ایسے موقع پہ یہ ہونا کشمیر میں، کشمیر کا موضوع دیکھیں جس کو آلموسٹ ختم سمجھا جا رہا تھا ایک طرح سے، وہاں پہ اس طرح کا دوبارہ سے واقعہ لائم لائٹ میں نہیں آ لائم لائٹ میں آ گیا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں، بہت ساری سازشی تھیری اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں مجھے ضروری اہم کرنے دیں. ایک چیز یہ کہ اس سے پہلے جو انڈیا نے ایک پراکسی وار یہاں پہ جو بقول وزیر دفاع خواجہ آصف شروع کی ہوئی ہے تھرو ٹیررسٹ گروپس، الیج ٹیررسٹ گروپس یا وٹ ایور، علیحدگی پسند گروپ، یا وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بھی ان کی پراکسی ہیں. ساتھ میں یہ جو ہمارے جو ادھر کے فریڈم فائٹرز تھے اور ادھر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ در انداز تھے جو پرانے، چونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جب سے فیٹف آیا، آپ کو اچھی طرح، آپ تو ظاہر ہے اکانومی کے زبردست رپورٹر ہیں، تو فیٹف کے بعد سے جتنی سخت پابندیاں جہادی تنظیموں پہ لگی یہاں پہ سب کچھ ان کا گول کر دیا گیا. آپ کو کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، نہ ہونے دی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں ان کے اس طرح کے بندے جو لیڈر تھے جو وہاں پہ انوالو رہے ہیں اللیجڈلی، وہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ان کی. اور جو باہر سے رپورٹیں آتی ہیں آفیشلی، ایس پی آر نے تو کچھ نہیں کہا کبھی بھی، وہ کہتی ہیں جی کہ را انوالو تھی اس میں. پھر ریسنٹلی آپ کو یہ ایک ہم بات ذکر اچانک یاد آ گیا، میں کرتا جاؤں، اس کو ڈی لنک نہ کیجیے گا آگے جا کے. ابھی تو ہم جذباتی ہو کے دونوں طرف سے ایک میڈیا لگا ہوا ہے نا وار مونگرنگ سٹائل میں. کچھ ہفتے پہلے ایک حملہ ہوا جہلم میں،
جس میں کہا گیا کہ جو جماعت الدعوہ کے دعویٰ یا کے پرانی لشکر صاحبہ الجٹلی کے وہ لیڈر ہیں حافظ سعید، ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا. تو اب اس میں کشمیر کا یہ سارا ریوائیو ہونا، یہ کوئی کیا میسج ہے، اس کے پیچھے کیا گیم ہے، یہ تو آہستہ آہستہ آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو ڈپلومیٹک دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے انڈیا نے انڈیو اور ان نیسیسری، اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی مجبوراً دیکھو، پاکستان نے پہلی بات اچھی کی ہے انہوں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلی پریفرنس ہماری امن ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. لیکن ساتھ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو خدشہ ظاہر کیا ہے، جو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں خواجہ آصف نے وزیر دفاع نے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ آل آؤٹ وار نہیں کرنا چاہ رہا شاید انڈیا، یا جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگی ایک کیفیت نہیں طاری ہوگی، لیکن اسی طرح کی پراکسی سچویشن جہاں پہ انڈین سپانسرڈ ٹیررزم کے واقعات ہو سکتے ہیں مختلف شہروں میں. اور اس پہ انہوں نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں دبنگ اور زبردست قسم کا اور حیران کن بھی ایک طرح سے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ اسی طرح کے کسی حملے میں کوئی پاکستانی شہری کسی بھی شہر میں مارا جاتا ہے اور جو انڈین پرپریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک ہوگا تو بھارت میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں ہوگا، ہم یہ اعلانیہ کہتے ہیں. ناخن چنے چھپوا دیں گے، یہ انہوں نے محاورتاً کہا کہ سیریس. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں دونوں ممالک، مجھے ایک بات یہ مجھے کہنے دیں، دیکھیں آپ پہلے ہی ڈپلومیٹکلی یا ٹریڈ کے ریلیشنز آپ کے آلموسٹ کٹ ٹو سائز ہے نا، ہم ہیں ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں تعلق ہمارا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر انڈیا کے اندر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے جب تک ایک تو پہلے اس کی وہ انویسٹیگیشن کرے کسی پہ بھی الزام لگانے سے بالکل. پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر الزام لگانے سے پہلے ہی آپ سوچے سمجھے بغیر کسی کے یہ تو اوپر، ایک سوچے سمجھے منصوبہ لگ رہا ہے نا جس میں آپ آگے اگلے دن اعلان کر دیتے ہیں جناب تو یہ میرے کہنے کا، لیکن میرے کہنے کا ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بھی کہنے دیجیے. وہ یہ ہے کہ آپ دو اسٹیٹس جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے سامنے ہاسٹیج نہ ہو جائے. ہاں نہیں دیکھیں یہ پاکستان بڑی نے تو یہ انہیں بڑی curtail امپورٹنٹ بات کیا میں ہے. کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا میں اٹیک ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کس نے کیا ہے، آپ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی حرکت ہو تو وہ الزام ان کے اوپر لگ جائے گا، تو یہ کہیں ایک پوری کنفلکٹ کی سچویشن ٹریگر نہ ہو نہیں جائے. کانفلکٹ کی ہمیں اس سے سچویشن بچنا چاہیے. کانفلکٹ کی اسی لیے سچویشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو پیس کی بات کی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ دیکھیں کانفلکٹ کی سچویشن تو آلریڈی آن گوئنگ ہے. جس طرح وزیر دفاع کی میں نے آپ کو مثال دی، جو بی ایل اے کا ٹی ٹی پی کا الج کرتا ہے پاکستان کی، یہ سارا انڈیا وایا افغانستان اور ادھر ادھر سے سپورٹ کی جاتی ہے. یہ کانفلکٹ کی سچویشن ہے. یہ جو ہم نے کہا 20 کے قریب بندے مارے گئے، یہ کانفلکٹ کی سچویشن ہے. 27-28 بندے. ہاں جی، نہیں یہ جو ادھر فریڈم ٹھیک ہے. فائٹرز اور وہ سارے لیڈرز جو تھے ٹھیک ہے. گروپس کہا جاتا ہے. اچھا دوسری بات اس پہ ابھی ایک اس پہ کچھ اہم باتیں یہ دیکھیں، یہ ایک سیریز ابھی تو ایک سچویشن ایسکلیٹ ہوگی، پھر ابھی آپ دیکھیے گا اس میں یو این آئے گا، امریکہ آئے گا ساتھ ساتھ، اس میں ابھی کچھ ایک سیکوینس بنے گی اور پھر اس میں آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کو واضح ناظرین کو بتاؤں کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی جنگی سچویشن ہوگی. اللہ کرے آپ کی بات یہ ٹھیک بھی ہو. معلومات ہیں کہ ادھر سیالکوٹ کے ضلع میں اور ورکنگ باؤنڈری جہاں جہاں پہ ہے فورسز موو کر چکی ہیں احتیاطاً، اور ہمیں کوشش اور کاشس الرٹ ہونے کی رہنا ضرورت ہے. پڑے گا. لیکن ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پاکستان کا جو انٹرنل پولیٹیکل رفٹ ہے، اس کو بھی تھوڑا جس سا کی بڑی بات کی گئی اس کو بھی تھوڑی سا ریکنسائل کرنے کی طرف لے کر جائیں. آپ نے جس کو اندر رکھنا ہے اندر رکھیں یا باہر رکھیں، چونکہ مجھے آپ نے دوسری طرف لیبل کرنا شروع کر دیا ہے. نہیں آپ کر رہے ہیں، میری بات سنیں. مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ سب کے ساتھ ڈائلاگ اوپن کریں، سب کو ہمیں اس ٹائم irrespective of any divide دیکھیں آپ جیسے لوگ بات یونائٹیڈ ہونے کرتے کی ہیں ضرورت ہے. اور بھی کرتے ہیں، سینئر لوگ بھی کرتے ہیں، مشاہد حسین جیسے لوگوں نے کی اور اینکر پرسنس نے کی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. اسحاق ڈار نے اس کا بڑا مزیدار جواب دیا ہے. اچھا وہ پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ آن بورڈ لیں، پہلے بھی جب واقعہ ہوا تھا تو پی ٹی آئی تھی اور اس طریقے سے، اور دوسری انہوں نے اشارتاً کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کے علاوہ، جس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ اپوزیشن جس کی ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ بلاول بھٹو سے تو ایک بڑی سیاسی جماعت سے تو ملاقات ہے وزیر اعظم کی، تو باقی انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی کا فلور ہے، سینٹ کا فلور ہے. اور بعد میں جو مزیدار بات جو مجھے لگی ناظرین نے کہی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں پوری قوم کو ہم انگیج کر رہے ہیں تو بسیط قوم وہ بھی شامل ہیں.
वसीते कौम वो भी पार्टी शामिल। अच्छा एक और बात, ये डंक टपाऊ काम था बेसिकली, वो कहना चाह रहे थे कि उनको हम शायद एंगेज नहीं करना चाहते। अच्छा आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मैं इसमें एक अहम बात कर लूँ, फिर जल्दी आप से। बोलिएगा। ये जो आपने बात की, इस पे मुझे एक और तरीके से भी बात करनी। कल से पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से, आपको पता है बदकिस्मती से हमारा मीडिया भी कितना आज़ाद है, ये सबको पता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये हम जी वो इंडियन गोदी मीडिया ये कर रहा है, इंडियन गोदी मीडिया वो कर रहा है, तो हमारे यहाँ कौन सा मीडिया आज़ाद है भाई? और वो जी वहाँ पे ट्विटर पे कैंपेन शुरू हो गई और ये शुरू हो गई, तो हमारे यहाँ कौन सी ट्विटर की आज़ादी है भाई? और वहाँ पे एक ही वक्त में 300 अकाउंट्स ने ये कह दिया, तो हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे जर्नलिज्म नहीं हो रही पोलराइज्ड किस्म की, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन की है, किसी इदारे की है। मैं तो पहले तो हमें देखें, मैं इक्वली आपसे देखना इत्तेफाक चाहिए। नहीं करता। क्यों? अच्छा मुझे इजाज़त है इत्तेफाक ना करने करो की? ना करो। अच्छा मुझे मैं आपकी इस डिबेट को यहीं पे इसको छोड़ता हूँ रिवर्स कर दे। और दूसरी तरफ आता हूँ, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से जो आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ? हाँ जी, वो नहरें रुक रही हैं ना जी, बल्कि रुक चुकी होंगी। नहरें का जो बनाने का मंसूबा है फ़िलहाल उसको रोका जा रहा है, ख़ास तौर पे चोलिस्तान के हवाले से जो दरिया सिंध पे जो नहर अनाउंसमेंट भी होगी? अनाउंसमेंट भी होगी, मेरे ख्याल फॉर्मल टॉक हो गई होगी जब हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये एक रिलीफ पीपल्स पार्टी को मिलेगा वक्ती तौर पे, देखें अब आगे और क्या इस पे होगा। चूंकि मंसूबा बड़ा शायद घर तो नहीं होगा, बकौल आपके बड़ा घर इसके पीछे था, तो वो लेकिन फॉर द मान गए? टाइम बीइंग ज़ाहिर है, देखें बजट भी आ रहा है ना, पीपल्स पार्टी नाराज़ भी बड़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें पास भी करवानी है। तो उन्होंने वाज़ेह धमकी भी दी, और जरदारी साहब वैसे ही खामोश हैं, बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो ये आगे जाके ये मसला चलेगा, लेकिन वो क्या शेप लेगा पॉजिटिवली, उम्मीद है पॉजिटिवली शेप लेगा ये, तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये मुलाकात का ये नतीजा निकला है, और ये मुलाकात देखें, ये जो सारी सिचुएशन इधर भी हुई है ना, ये इंडिया वाली, इसका भी मेरा ख्याल है कि इसमें एक रोल है, क्योंकि ये अचानक देखें मुलाकात तय की गई है। सही है। पहले देखें काफ़ी दिनों से मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ की मीटिंग की कोशिश हो रही थी, बात हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये कहा जा रहा था कोई बातचीत होगी, कोई इशारा नहीं दिया जा रहा था। कल जो ही ये सिचुएशन एस्केलेट होती है, तो आप इसको पॉलिटिकल मनोवरिंग की समझ लें, इस टाइम आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अच्छा जो मेरे एडिटर है ना, हाँ जी, वो आज शीशे के पीछे है और बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत ही लंबा हो गया है, चलिए इसलिए हम ये जो इंडिया के साथ टेंशन है इसके बारे में, और ये जो नहरों का इशू है, ये दोनों ऑन गोइंग सब्जेक्ट्स हैं अब तो वैसे। इन पे आइंदा डिटेल से बातचीत करते रहेंगे। मैं वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं दे रहा। मैं कुछ रियल स्टेट के बारे में बात करना चाह रहा था, वो मैं नहीं कर रहा, चूँकि आपको पता है कि एडिटर जो है उसकी बात हमेशा सुननी पड़ती है, तो उनकी तरफ से मुझे बार बार इशारा आ रहा है नहीं तो कैंची चला देता जी। तो ठीक मैं है अपने जी। देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए, और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए, लेकिन इमरान खान से भी बात कीजिए। अब मुझे लेबल ना कर चलो दीजिए, ठीक है, बट इमरान खान भी किसी से बात कर लें। सब ओपन करें इस मेहरबानी डायलॉग, करें, वो भी बात कर लें। सब वो डायलॉग जो को नाराज होके दीवार से लगे बैठे हैं, आगे बढ़ें थोड़ा सा। डायलॉग को ओपन करें, मुकालमा की तरफ आइए, हाँ और जी। मुकालमा को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये इजाज़त आप दीजिए, इमरान खान को कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।